بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سلام علی المرسلین سلام علی ابراہیم۔ کوئی اب سے 5000 سال پرانی بات ہے کہ ملک کے عراق میں ایک شہر ہوتا تھا بابل۔ یہاں ایک بڑی حکومت تھی اور اس حکومت کو نمرود چلا رہا تھا۔ نمرود ایک بددین اور کافر شخص تھا جس کا اللہ پر یقین نہیں تھا۔ اسی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے نمرود کو توحید کا پیغام دیا، مگر اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور ضد میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تشدد اور ظلم و ستم ڈھانے لگا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈلوا دیا۔ آپ کو آگ سے اللہ تعالی نے نجات دی تو پھر آپ کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور فلسطین کے علاقے میں تشریف لے آئے۔ وہاں سے آپ نے مصر کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ وہاں سے پھر آپ فلسطین واپس تشریف لائے، قیام کیا اور یہیں پر آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں۔ مکۃ المکرمہ اس وقت میں کوئی شہر نہیں تھا، البتہ یہاں پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن طوفان نوح میں اس کے نشانات ختم ہو گئے تھے۔ بس اسی جگہ پر آپ نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس وقت یہ بیابان جنگل تھا اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ تھی، نہ کوئی پانی کا نظم تھا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے یہاں پر قیام کیا، لیکن جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ بالآخر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں اور دو مشہور پہاڑیاں صفا اور مروہ پر چڑھتی رہیں اور اترتی رہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا جس کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئیں اور آپ نے اس پانی کو چاروں طرف سے بند کیا۔ پرندوں نے جب پانی کو دیکھا اس صحرا میں تو وہاں آنا شروع کر دیا۔ جب پرندوں کو ادھر ادھر آتے ہوئے دیکھا تو بنو جرہم کا ایک قبیلہ جو اس ریگستانی جنگل میں سفر کر رہا تھا، وہ یہ سمجھا کہ پانی یہاں موجود ہے اور ریگستان پر اور ریگستانی علاقے میں پانی کی قلت ہوتی ہے اور پانی کی تلاش میں قافلے ادھر ادھر تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں،
تو بنو جرہم کا قبیلہ بھی پانی کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور حضرت ہاجرہ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس چشمے کے قریب ہم اپنا قیام کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اجازت دی اور یوں بنو جرہم کا قبیلہ وہاں آباد ہو گیا، اور پہلی آبادی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سے شروع ہوئی، اور پھر بنو جرہم یہاں پر آباد ہوا، اور یوں مکہ المکرمہ کی بنیاد پڑی۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ تشریف لاتے رہے تاکہ اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کریں، اور یہی وہ واقعہ پیش آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب بھی ایک وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے۔ چنانچہ منا کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر ڈالا، اور ذبح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بحکم خداوندی چھری نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، اور جنت سے ایک میڑا لایا گیا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا۔ بس یہی وہ سچی کہانی ہے جو حج سے جڑی ہوئی ہے۔